ख़वातीन व हज़रात, आदाब अर्ज़ है। हसन उर्दू महफ़िल का प्रोग्राम गुलदस्ता लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम हमारे साथ जनाब प्रोफेसर नवाब नकवी साहब करते हैं। बग़ैर किसी ताख़ीर के हम चलते हैं उनकी तरफ, और इकबाल का एक शेर है जिसकी मुझे बहुत ख्वाहिश है और मैं चाहूँगा कि हम वहीं से उस बात की शुरुआत करें। प्रोफेसर साहब, आदाब अर्ज़ है। मैं पिछले एक और प्रोग्राम में भी आपके इसके जवाब में वालेकुम आदाब कहा था। बहरहाल ये है कि आपको भी आदाब मेरी तरफ से। आपका वालेकुम आदाब बहुत अच्छा लगता है मुझको। आप उस रिवायत को बिल्कुल जिंदा रखें, और मैं इस वजह से आदाब कहता हूँ। एक तो लखनऊ की आदत है, और दूसरा ये क्योंकि हमारे प्रोग्राम को हर मजहब के लोग देख रहे होते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें सब शामिल होते हैं। तो मैं इस वजह से आदाब से शुरुआत कर लेता हूँ। जी, बिस्मिल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि बाले जिब्रील जो इकबाल की किताब है, उसका जो पहला शेर है, अगर वहां से आज की बात को शुरू किया जाए तो क्या ही अच्छा होगा। और मेरी ख्वाहिश ये भी होगी कि उस शेर को भी आप ही पढ़ें और उसकी वजाहत भी आप ही करें। जी बिल्कुल। हसन साहब, कोशिश तो मेरी यही है कि मैं बातों को आसान करके समझा सकूं, और चूँकि इकबाल, गालिब और किसी हद तक मीर भी बाज़ औक़ात अगरचे सादगी में बात करते हैं लेकिन बहुत गहरी बात करते हैं, तो वो तमाम परतें खोल सकूं जो इनके अशार में पाई जाती हैं। जी। मैंने अपने उस प्रोग्राम में जिसमें बाल जिब्रील के सरनामे की बात हो रही थी, जी। जी। उसमें अर्ज़ किया था कि इकबाल ने लिखा है कि भाई, मेरी बातों को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो अक्ल व शऊर रखते हों। आम आदमी जो है वो इन तक दस्तरस हासिल नहीं कर सकता। जी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आम आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि वो कहना ये चाहते हैं कि मेरी बात को अगर तुम्हें समझ नहीं आती, किसी समझदार से समझ लो ताकि मेरी बात तुम तक पहुंच सके। मुनासिब। अब ये जो शेर है अल्लामा इकबाल का, बाले जिब्रील का आगाज जहां से हो रहा है, असल में 5 गज़लें हैं मुसलसल। जी। बाले जिब्रील की इब्तदाई 5 गज़लें जो हैं वो इंतहाई उरूज पर हैं, और अल्लामा इकबाल ने अपने इस पहले शेर में आइंदा का लाहे अमल जो है बता दिया है। वो कहते हैं कि मेरी नवाए शौक से शोर हरीमे ज़ात में, मेरी नवाए शौक से शोर हरीमे ज़ात में, गुलगुला हाय अल अमा बुत कदए सिफात में। अब जाहिर है कि एक तो फारसी ज़दा मिसरे, दूसरे फ़िक्र की बुलंदी, और तीसरे ये कि जिससे वो खिताब कर रहे हैं, जो मालिके कायनात है, उससे वो खिताब कर रहे हैं, तो वो खिताब फिर उससे कम से कम उस लेवल का तो हो कि इंसान ये कह सके कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अपना एक मारूज़ात पेश कर रहा हूँ। एक बात और बीच में जुमला मोतरज़ा के तौर पे, जुमला मोतरज़ा उस जुमले को कहते हैं कि जो बीच में गैर ज़रूरी तौर पर आ जाए, और अगर उसको निकाल भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जुमला मोतरज़ा के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सूफियाए कराम का ये मानना है कि अल्लाह से जितना चाहो मजाक कर लो। लिहाजा फ़ारसी ज़बान में एक ज़रबुल मिसल है या कहावत है या कौल है कि बा खुदा दीवाना बाशद, बा दीवाना मोहम्मद बाशद। होशियार। बा खुदा दीवाना बाशद, बा बा मोहम्मद होशियार। होशियार। बस अल्लामा इकबाल ने अल्लाह ताला से बिल्कुल सामने खड़े होकर जो भी उसके दिल में शिकायतें थी, शिकवे थे, कभी वो शिकवा और फिर जवाब शिकवा की सूरत में, कभी किसी तरह खुलकर पेश किए, जिसकी वजह से उनके ऊपर फिर फतवे भी लगे। जी। अब वो ये कहते हैं, शेर की तरफ हम आ जाते हैं,
میری نوائے شوق سے ہم، شور حریم ذات میں. ہم، نوا، نوا نون واو الف، نوا کہتے ہیں آواز کو، جی آواز، صدا. جی جی اور فارسی میں یہ قاعدہ ہے کہ جب اضافت بنائی جاتی ہے تو اگر کسی لفظ کے آخر میں الف آ رہا ہو تو حمزہ بڑی یہ جو ہے وہ لگا کے اضافت بنا لیتے ہیں، مرکب اضافی یا مرکب توصیفی بنا لیتے ہیں. تو نوا کے معنی تو ہو گئے آواز، نوائے شوق، شوق کی آواز، یعنی اضافت ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب اردو میں ہم کرتے ہیں تو کا کے کی لگا دیتے ہیں، جیسے کتاب احمد، ٹھیک ہے، یہ اضافت، یہ اپنا مرکب ہے، مرکب اضافی. اردو میں ہم کہتے ہیں احمد کی کتاب. جی جی تو نوائے شوق، شوق کی آواز. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں. ہم، اب یہ جو حریم ہے اس کو میں آپ آسانی کی خاطر، اپنے سننے والوں کے آسانی کی خاطر بتا دوں جی جی کہ مکان کو کہتے ہیں، مکان، گھر. لیکن مکان کا لفظ میں ہاؤس کے معنوں میں نہیں استعمال کر رہا ہم، بلکہ اسپیس کے معنوں میں کر رہا ہوں. کیونکہ مکان اسپیس اور زمان وقت، زمان ٹائم، زمان ٹائم، جی اور مکان جو ہے وہ اسپیس ہے. حریم یعنی مکان، حریم ذات. اب ذات جو ہے وہ ذات الہیہ ہے، ہم، اللہ کی ذات. تو اس کا جو حرم ہے یا حریم ہے، اس کا جو مکان ہے، وہاں پر میں نے جب اپنی عشق اور شوق سے لبریز آواز بلند کی تو وہاں پر ایک شور مچ گیا، ایک شور مچ گیا کہ یہ کون آ گیا. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما ہم، بت قدائے صفات میں. غلغلہ بھی شور و غل کو کہتے ہیں. غلغلہ ہائے العما، العما کے معنی ہے ہمیں امان دو، ہمیں نجات دو، مجھے امان دو. غلغلہ ہائے العما، الامان کے شور مچ گیا، الامان کی صدائیں آنا شروع ہو گئیں. کہاں؟ بت قدائے صفات. اب یہاں پر پھر بت قدائے صفات جو ہے اس کا مفہوم واضح کرنا ضروری ہے. جی جی بالکل. اللہ تعالیٰ کی ایک تو ہے ذات، اور اس کے بعد اس کی صفات ہیں، صفات کے ذریعے سے ہم ذات تک پہنچ سکتے ہیں. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، اور اس طرح سے یہ 99 صفات جو بیان کی جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. صفات عین ذات نہیں ہے، ہم، یہ ذہن میں رکھیے گا. صفات عین ذات نہیں ہے بلکہ صفات جو ہے وہ منسوب ہے ذات سے. میں چلیے اس کی مثال دے دیتا ہوں. جی جی یہ آنکھیں جو ہے یہ میں نہیں ہوں، ہم، یہ ناک، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ میں نہیں ہوں، لیکن ان کے ذریعے سے آپ میرے میں کو پہچان سکتے ہیں. یہ میں نہیں ہوں. وہ صرف کریم نہیں ہے، وہ صرف رحیم نہیں ہے، وہ صرف جبار نہیں، اس کی صفات ایک تسلسل ہے صفات کا. اچھا، اب یہ جو صفات ہیں یہ ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالی سے ہیں تو الگ، ہم، جیسے کہ میری آنکھیں، میرے بال، میرا ہاتھ، یہ ہیں تو میری یعنی میں سے تو الگ ہے نا. جی جی اگر یہ سب کچھ بھی آپ نکال لیں تب بھی میں تو ختم نہیں ہوگا. جو میری روح ہے وہ تو ختم نہیں ہوگی، میں تو پھر بھی میں رہوں گا. اس بات کو بیان کرنا مشکل بہت ہے، لیکن اگر آپ اس کو سوچتے چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعتاً وہ ذات ہے، ذات الوہی، ذات اعلیٰ، ذات ربی، کہ جو گویا سارے کائنات کی، جو قادر مطلق بھی ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے. تو غلغلہ ہائے العما بت قدائے صفات میں، تو میں جب حرم کے نزدیک، حریم ذات کے نزدیک پہنچا تو وہاں ایک شور مچ گیا کہ آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی تھی. یہ کون شاعر آ گیا، یہ کون فلسفی آ گیا، یہ کون مرد مومن آ گیا جس نے یہاں کے در و بام ہلا کر رکھ دیے. ہم، بس یہ شعر ایک طرح سے علامہ اقبال اپنے اگلے کلام کا جتنا بھی وہ آگے اس بال جبریل میں بیان کریں گے
یہ اس کا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ میں نے عشق کی وہ منزل، وہ تڑپ حاصل کر لی ہے کہ میں نے عرش بری کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ بہت عمدہ، بہت خوب، بہت خوب۔ خواتین و حضرات، آپ سے یہ کہتا چلوں کہ اس پروگرام کے اندر جو بھی اشعار جن کی بھی ہم تشریح کر رہے ہوتے ہیں یا پروفیسر صاحب تشریح کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی پسند سے مل جل کے بن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ ضرور اپنے اشعار بھی جو آپ کے پسندیدہ ہوں، جس پہ آپ وضاحت چاہتے ہوں، وہ ضرور ہم کو بھیجیں۔ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم ان کو شامل کر سکیں گے۔ لیکن چلنے سے پہلے ایک اور چیز، میری ایک درخواست ہے پروفیسر نقوی صاحب سے کہ ان کے خود اپنے کلام میں سے کوئی شعر، ایک یا دو شعر اگر ہمارے لیے تحفتاً لائے ہوں تو بڑی عنایت ہوگی کہ ہم اس سے بھی فیضیاب ہو جائیں۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ پروگرام جو ہے وہ دلچسپی کے عنصر سے خالی ہو جائے، کیونکہ غالب اقبال وغیرہ کو پڑھتے اور سنتے ہوئے خاصی ذہن پہ زور دینا پڑتا ہے اور وہ فلسفیانہ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ میری مجبوری یہی ہے کہ میں اسی انداز میں سمجھا سکتا ہوں، اور ایک خاص لیول تک ہی آدمی آ سکتا ہے ان کے کلام کو پڑھتے ہوئے اور ان کے زندہ رہنے کا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ داغ جیسے یا ذوق جیسے یا اسی طرح کے دوسرے شعراء مشاعروں کے شاعر تو ہوتے ہیں، لیکن ان کا کلام جو ہے وہ اس طرح سے زندہ نہیں رہتا۔ اب دیکھیے آپ کے اقبال کو کتنا گایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور قوال جو ہیں استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے ممبر و محراب سے علامہ اقبال کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ آخر کوئی بات تو ہوگی۔ خیر، میں اپنی ایک قطع 4 مصروں کا سنائے دیتا ہوں۔ میں خود عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پر کہ شرارت تو خیر میری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، شرارت سے تو میں باز کبھی بھی نہیں آتا، تو لیکن یہ کہ میں اپنی جو عمر ہوتی ہے، پیری کی عمر، بڑھاپے کی عمر، اس کے حوالے سے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ جی، عرض کیا ہے کہ عہد پیری میں ہر ایک بات نئی ہوتی ہے۔ عہد پیری میں ہر ایک بات نئی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، پیری بڑھاپا ہے اور نئی نیا نیاپن ہے اور جد۔ عہد پیری میں ہر ایک بات نئی ہوتی ہے، عشق کرنے کی صحیح عمر یہی ہوتی ہے۔ کیا عشق کرنے کی صحیح عمر۔ ہاں، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ نوجوانی میں اور جوانی میں عشق کیا جائے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عہد پیری، عشق کرنے کی صحیح عمر جو عہد پیری میں، کیا کہنے عہد پیری میں ہر ایک بات نئی ہوتی ہے، عشق کرنے کی صحیح عمر یہی ہوتی ہے، ما ورائے بدن و عارض و خال و لب و زلف۔ ماورا کہتے ہیں بلند تر، اس سے زیادہ آگے، ما ورائے بدن و عارض کہتے ہیں گال، رخسار، خال کہتے ہیں تل کو، یہ بھی حسن کی علامت سمجھا جاتا ہے، لب ہونٹ ہو گئے، اور زلف بال ہو گئے، گیسو ہو گئے، گیسو۔ ما ورائے، اچھا میں نے کیوں کہا کہ عشق کرنے کی صحیح عمر یہی ہوتی ہے، اب اس کا جواب پیش کر رہا ہوں۔ ما ورائے بدن و عارض و خال و لب و زلف، عرش کے پار کہیں آنکھ لڑی ہو۔ ان تمام چیزوں سے بالا، عارض و خال و لب و زلف، ان تمام چیزوں سے بالا، عرش کے پار کہیں آنکھ لڑی ہوگی۔ یہ ہے عشق حقیقی، اور یہ اس کی صحیح عمر جو ہے وہ وہی ہے جو میں نے بیان کی۔ واہ واہ واہ۔ انشاءاللہ اس پروگرام کا اگلا حصہ جو ہوگا اس کے اندر ہم ایک اور نیا شعر لے کے اور پروفیسر نقوی صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس کی تشریح ہوگی، اور ہم پھر چلیں گے انشاءاللہ اسی سفر کو اسی طرح سے آگے لیتے ہوئے۔ آپ حضرات اپنے مشورے، اپنے پسندیدہ شعر اور اپنی ہماری اصلاح کے لیے یہ پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے اس کا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا، تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں آپ کے لیے۔ اچھا، ایک اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب۔ ایک تو یہ آپ نے کہا نا کہ اپنے جو اشعار آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ، دوسرے میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اپنے
लाइक करें, और अगर डिसलाइक करते हैं तब भी हमें कोई वो नहीं है, आप डिसलाइक करना चाहें डिसलाइक भी करें। और दूसरी बात ये कि अपने कमेंट्स में अगर मुझसे, क्योंकि जाहिर है मैं कोई कुल्ले इल्म तो हूँ नहीं, आलिम कुल तो नहीं हूँ, अगर कोई गलती सरजद हो रही है, कोई ऐसी बात हो रही है जो कि शेर के दायरे के अंदर नहीं आ रही, तो आप बिल्कुल बगैर झिझक के बिला रोक टोक मैं उसकी या वजाहत करूंगा या इतराफ कर लूंगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने फरमाई, बहुत अच्छी बात है। तो और कमेंट जरूर करें, बस मेरा अपने सुनने वालों से ये दरख्वास्त जरूर है, कमेंट जरूर करें, अच्छे बुरे कुछ भी करें। मैं इससे ज़्यादा वजाहत से इस बात को नहीं कह सकता जिस तरह से प्रोफेसर नकवी साहब ने कह दी है। इसके साथ हम इस प्रोग्राम के हिस्से को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात रहेगी। फ़ी अमानिल्लाह, यार जिंदा सोहबत बाकी।